بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان مبارک کی آج چوتھی تاریخ آج پہنچی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی عبادتیں، دعائیں، روزہ اور تمام نیکیاں قبول فرمائے۔ آج سے ہم انشاءاللہ ایک نئی بحث کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اللہ چاہے گا تو آخر تک مسلسل یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 69، وہ خطبہ جو معرکۃ العراق خطبہ نہیں بلکہ یہ ایک لیٹر ہے، ایک خط ہے کہ جو امام علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نہج البلاغہ جو امام مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ان سے منسوب ہے، جس میں امام کے خطوط، امام کے خطبات اور امام نے جو کلمات قصار بیان فرمائے ہیں وہ اس میں موجود ہے۔ لیکن یہ جو کلمات یا خطوط یا خطبات امام نے جتنے بیان فرمائے ہیں وہ مکمل اس نہج البلاغہ میں نہیں ہے، بلکہ سید رضی علیہ الرحمہ جن کا نام جو ہے ابو الحسن محمد ابن حسین، جسے سید رضی کہتے ہیں، ان کا جو سبجیکٹ تھا وہ فصاحت و بلاغت کا، تو اسی اعتبار سے، ان کے اعتبار سے جو فصیح و بلیغ کلام ان کو لگا، انہوں نے اس نہج البلاغہ میں جمع کیا۔ تمام خطبات، تمام کلمات، تمام خطوط اس میں انہوں نے شامل نہیں کیے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس نہج البلاغہ کے علاوہ بھی، جس میں امام کے کلمات اور امام کی جو اور چیزیں موجود ہیں، جو کتاب جسے غرر الحکم یا غرر الحکم کہا جاتا ہے، اس میں امام علیہ السلام کے اور بھی کلمات موجود ہیں۔ مطلب کہ یہ اکیلی کتاب نہیں ہے، دوسری بھی کتاب موجود ہے۔ لیکن یہ نہج البلاغہ ہجری سن 400 میں سید رضی علیہ الرحمہ نے یہ خطبات، یہ خطوط، یہ کلمات قصار انہوں نے جمع کیا۔ یعنی اگر آج کہا جائے ہجری سن 400 اور آج ہے 1445، یعنی 1000 سال پہلے، تقریباً 1000 سال پہلے انہوں نے محنت کی، مشقت کی اور اس کتاب کو جمع کیا۔ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ انٹرنیٹ میں ڈھونڈ لیا، دنیا میں کہیں پر بھی ہو ہمیں مل گئی۔ اس زمانے میں انسان ایک خط کے لیے، ایک کلمہ کے لیے کتنی دور سفر کر کے، کتنی دور ان کو جانا پڑتا تھا، اور وہاں سے کوئی خط ملا، وہاں سے کوئی حدیث ملی، وہاں سے کوئی خطبہ ملا۔ تو اس طریقے سے سید رضی علیہ الرحمہ نے زحمت اٹھائی اور انہوں نے یہ کتاب نہج البلاغہ کی انہوں نے تیار کی۔ اگر دیکھا جائے اس کتاب کے، اگر دیکھیں تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ یہ کتاب جو ہے نہج البلاغہ بہت ہی ضخیم، بہت ہی موٹی کتاب ہے، لیکن جو انہوں نے جمع کیا ہے ان کی بھی عمر زیادہ ہونی چاہیے۔
70-80 سال ہونی چاہیے، لیکن ملتا ہے کہ نہیں، سید رضی علیہ الرحمہ کی کل عمر جو ہے 48 سال تھی، یعنی 48 سال میں انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ آج تک جو ہے لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہے اور لوگ جو ہے اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی کتاب نہج البلاغہ قرار پائی کہ جو بھی فصاحت و بلاغت کے میدان میں ہے، جو بھی اس عربی لینگویج کے میدان میں ہے، جب اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے تو اس کو یہی لگتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی کتاب سے نیچے ہے اور بندوں کی کتاب کے اوپر ہے۔ یعنی قرآن مجید کا ہی فقط آج تک جو جواب نہیں لایا گیا ہے، لوگ قاصر رہے ہیں، لیکن نہج البلاغہ کا بھی آج تک کہیں بھی جواب نہیں ملتا ہے۔ تو بہرحال یہی نہج البلاغہ جس کا انشاءاللہ جو امام علیہ السلام نے اس نہج البلاغہ میں تقریباً 241 یعنی 241 خطبے موجود ہیں۔ 241 خطبے کا مطلب کیا ہے؟ خطبے کا مطلب امام نے کہیں یہاں پر تقریر کر دی، کبھی وہاں تقریر کر دی، کہاں وہاں لوگ جمع تھے وہاں امام علیہ السلام نے بیان کر دیا، یعنی امام علیہ السلام کا بیان، ان کی تقریریں، ان کے خطبات، وہ تقریباً اس کتاب کے اندر 241 جمع ہے۔ خط دیکھا جائے، کبھی یہاں خط لکھا، کبھی وہاں خط لکھا، کبھی ان کو نصیحتیں کی، کبھی ان کو نصیحت کی، یعنی لکھ کر جہاں پر نصیحتیں کی وہ اس کتاب میں تقریباً 79 خطوط موجود ہیں، یعنی 79 لیٹرز نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد کلمات قصار، یعنی چھوٹی چھوٹی نصیحتیں، چھوٹے چھوٹے کلمے، کبھی امام نے ان کے سامنے 2 جملے بیان کیے، کبھی ان کے سامنے 2 جملے بیان کیے، کبھی وہ پرابلم آ گیا ان کے سامنے، یعنی اس طریقے سے انہوں نے 480 یعنی 480 کلمات کو، جملوں کو جمع کیا ہے، اور اس طریقے سے یہ کتاب جو ہے ضخیم بنی اور نہج البلاغہ قرار پائی ہے۔ یعنی اس طریقے سے انہوں نے محنت کی، اور آج بھی یہ نہج البلاغہ ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن اب لوگ کتنا استفادہ کرتے ہیں، اس سے کتنا لوگ جو ہے امام کی باتوں کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، وہ ہر ایک کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے۔ ہم امام کے نام بار بار لیتے ہیں، لینا بھی چاہیے، اور ہماری رگ و رگ میں علی علی موجود ہے، لیکن جس طریقے سے نام ہمارے رگ و رگ میں، دل کی حرکتوں میں، ہر سانس میں علی علی موجود ہے، اسی طریقے سے ہمارے ہر رگ میں، ہر سانس میں، دل کی دھڑکنوں میں بھی نہج البلاغہ ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم تو پڑے ہمارے مولا نے کس طریقے سے، کیسے ماحول میں، کن لوگوں کے سامنے یہ سب چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ سب مد نظر رکھتے ہوئے، یہ تمام چیزوں کو ظاہراً سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے وہ لیٹر، وہ خط اس ماہ رمضان المبارک کے ایام میں چنا ہے کہ جس میں ہم امام علیہ السلام نے، ایک امام کے ساتھی تھے جن کا نام ہے حارث حمدانی، جن کا نام ہے حارث حمدانی، بلکہ ان کا نام اگر مکمل دیکھا جائے تو ان کا نام ہے حارث ابن عبداللہ، ان کی کنیت ابو زہیر، ان کو حارث آور حمدانی بھی کہتے ہیں۔ آور یعنی ذرا آنکھ سے کچھ کا کوئی انسان کانا ہو یا کم دکھائی دے، کوئی پرابلم ہو آنکھ میں، آور یعنی اندھا، کانا، تو اس اعتبار سے ان کو حارث آور حمدانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے یمن کے رہنے والے تھے۔ آج کل تو بچہ بچہ جانتا ہے یمنی لوگوں کی بہادری، تو یہ حارث حمدانی وہی کے رہنے والے تھے، اور حمدان جو ہے ایک گاؤں یا ایک جگہ تھی، اسی اعتبار سے
ان کو ہمدان کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے قبیلہ ہو بڑا، جہاں یہ قبیلے والے رہتے ہو تو اسی اعتبار سے انہیں حارث ہمدانی کہا جاتا ہے۔ جہاں یہ لوگ رہتے تھے وہاں پر امام کے چاہنے والے، امام کے شیعہ بہت زیادہ موجود تھے، یہاں تک کہ مشہور ہے کہ ہمارے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام علیہ السلام کا ایک شعر امام سے منسوب ہے جس میں امام علیہ السلام فرماتے اگر میں جنت کے دروازے پر کھڑا رہوں تو ہمدان کے لوگوں سے کہوں گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اتنے امام کے محب اور امام کے چاہنے والے تھے، امام نے گارنٹی دے دی کہ جنت کے دروازے پر اگر ہمدانی کوئی آئے گا تو ان کو میں جنت کے اندر ویسے ہی بغیر حساب و کتاب ویسے ہی ان کو داخل کر دوں گا۔ یہ بتا رہا ہے کہ یہ امام سے کتنی زیادہ الفت، کتنی زیادہ محبت یہ رکھا کرتے تھے۔ ان کی تاریخ جو ہے ولادت کب ہوئی تاریخ میں نہیں ملتی ہے، لیکن ان کی جو وفات ہے وہ 65 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ یہ حارث ہمدانی آج کے علماء یا پرانے علماء، ہمارے وہاں ایک علم ہے جسے علم رجال کہا جاتا ہے۔ یہ علماء کو یہ علم کام اس لیے زیادہ آتا ہے کہ اگر کوئی حدیث کو بیان کرنا رہتا ہے، کسی حدیث سے کوئی فتویٰ نکالنا رہتا ہے، اگر کسی حدیث کے مطابق کوئی حکم جاری کرنا رہتا ہے کہ امام نے اس حدیث کو بیان فرمایا، لیکن امام نے تو یہ حدیث بیان فرمائی لیکن یہ آئی ہمارے پاس کیسے، کس نے بیان کیا، 1400 سال سے ابھی تک ہمارے پاس یہ موجود ہے، کیسے یہ حدیث پہنچی؟ تو عزیزان محترم اس میں ضروری ہے کہ علماء علم رجال جانتے ہو۔ علم رجال یعنی کہ جو شخص حدیث کو بیان کر رہا ہے، مثال کے طور پر ہمارے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اگر ان کی حدیث کوئی بھی ایک حدیث لے لیا جائے، یہ حدیث ہم نے پڑھ لی، اس کے ایک حکم جاری کرنا ہے مجتہد کو، تو وہ دیکھے گا یہ حدیث کس نے بیان کی، ان صاحب نے بیان کی، ان سے کس نے بیان کی، انہوں نے بیان کی، کس نے بیان کی، یعنی یہ پورا سلسلہ جو ہے یہ ہونا چاہیے، تبھی وہ ایسے نہیں کسی نے کہہ دیا کہ امام نے بیان کر دی، نہیں، امام نے بیان کی، امام نے بیان کس کو بیان کی تھی، ان کو بیان کی تھی، ان کو بیان کی تھی، ان کو یہاں سے۔ اب ان 8 10 12 آدمی جن سے یہ حدیث آئی ہے، اب یہ دیکھا جائے گا اپنے زمانے میں یہ انسان کیسا تھا، اچھا تھا، نیک تھا، بھلا تھا، اس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، نہیں کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ 8 10 آدمیوں کا سلسلہ، چلو بھائی یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی ٹرسٹ کے قابل ہے، یعنی ان میں سے اگر کوئی ایک آدمی کے بارے میں یہ ہو جاتا تھا کہ نہیں یہ شخص جو ہے ڈاؤٹ فل ہے، حکومت کا آدمی تھا، بنی امیہ کا آدمی تھا، اگر جو اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جاتا، بھروسہ نہیں کیا جاتا، تو پھر یہ پوری حدیث کے بارے میں جو چھان بین کی، ان کا زمانہ، ان کا زمانہ، ان کا زمانہ، تو ان میں پھر اس حدیث کو کینسل کر دیا جاتا ہے، نہیں اس حدیث کے اوپر جو ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جن کے ذریعے سے وہ بات آئی ہے وہ جو ہے ان میں سے ایک آدمی قابل قبول نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں علم رجال۔ اب یہ لوگ جو مجتہدین اتنی محنت کر کے یہ جو مسئلے آمادہ کر تیار کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مجتہد کیا کرتے ہیں، عزیزان محترم ایک ایک کی زندگی کو کھنگالنا، اس زمانے کی کتنی کتابیں درکار ہے، کتنی چیزیں درکار ہے، اس کے بعد وہ مجتہد جو ہے ایک ایک کی چیزیں سب کھنگالنے کے بعد وہ حدیث کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ آج کے معصوم نوجوان
اس بات میں بہکانے میں آ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی ڈائریکٹ ہمیں تو امام زمانہ کی تقلید کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، امام کی کبھی بھی تقلید نہیں ہوتی، امام کا حکم ہوتا ہے، امام جو بھی کہے اس کو ماننا ہی ماننا ہے، امام جو کہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان سمجھے، جوان سمجھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ حارث ہمدانی یہ وہ شخص ہے، یہ آج فقط ان کی بایوگرافی بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم کل سے انشاءاللہ اس میدان میں آ جائے کہ امام نے کس کے سامنے یہ بیان فرمائی ہے۔ یہ وہ ہے کہ علماء ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جن امام کے جو خاص 10 ساتھی تھے، ان 10 میں سے امام علیہ السلام کے ایک ساتھی کا نام حارث ہمدانی ہے۔ اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے پاورفل امام علیہ السلام کے صحابی تھے، اور انہی صحابی کو امام علیہ السلام نے یہ خطبہ یہ خط لکھ کے دیا۔ سامنے تھے، امام کے سامنے موجود تھے، لیکن امام نے یہ خط لکھ کر دیا، کہا کہ جاؤ اس پر عمل کرو۔ تو امام علیہ السلام نے جب یہ خط لکھ کر دیا، تم بھی عمل کرو، دوسروں کو بھی، دوسروں تک یہ بات پہنچاؤ۔ تو جب دوسروں تک بات پہنچانے کی بات ہے تو آج کے زمانے میں ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بھی تو سنیں ہمارے مولا نے کیا فرمایا ہے، ہم بھی تو دیکھیں کہ ہمارے آقا نے کیا ہمیں نصیحتیں کی ہے۔ فقط نام کے نہیں بلکہ عمل کے میدان میں بھی ہم امام علی علیہ السلام کے محب قرار پائے۔ انشاءاللہ باقی چیزیں کل سے آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی، تاکہ جو ہے ہم بہتر طریقے سے امام علیہ السلام کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔